إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہیں جس نے ہم تمام کو انسان بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا۔ بعدہ درود و سلام کو نزول ہو جو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، دنیا کے اندر ہر روز کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو کوئی مرتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی انسان کاروبار میں ترقی کر رہا ہوتا ہے ہر روز، تو کسی کا خسارہ اور گھاٹا ہو رہا ہے۔ دنیا میں بعض گھر ایسے ہیں جن میں خوشیوں کا ماحول ہے، اور بعض گھر ایسے ہیں جن میں غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ بات زندہ ہونے کی ہو یا مرنے کی ہو، چاہے گھروں میں خوشیوں کا ماحول ہو یا غموں کا ماحول ہو، دنیا میں کسی کو کچھ فائدہ ہو رہا ہو یا کسی کا نقصان ہو رہا ہو، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا، اللہ نے دنیا کا نظام اسی طرح چلایا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو سارے معاملات ہو رہے ہیں، چاہے غم کا ماحول ہو، خوشی کا ماحول ہو، کسی کا فائدہ ہو یا کسی کا نقصان ہو رہا ہو، کسی کے گھر میں بچے کی ولادت ہو رہی ہو یا کسی گھر میں کسی کی وفات ہو رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ایک جماعت کو، ایک گروہ کو اس طرح قائم و دائم رکھا کہ وہ گروہ، وہ جماعت ہمیشہ سے دین اسلام کی خدمت کرتی چلی آ رہی ہے۔ وہ لوگ، وہ افراد، وہ گروہ ہمیشہ سے ہی اسلام کے سچے خادم رہے ہیں۔ اور آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایسے ہی خادمین اسلام کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ لے لیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر
اصحاب صفہ، چند صحابہ کرام اصحاب صفہ کے نام سے مشہور تھے۔ مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا بنایا گیا تھا، اس چبوترے پر بیٹھتے، وہیں پر آرام کرتے، سارا وقت وہیں گزارتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین سیکھتے، حدیثیں سیکھتے، قرآن کی آیتیں یاد کرتے، اور پھر جہاں ضرورت پڑتی تھی انہیں دعوت و تبلیغ کے لیے بھیج دیا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصحاب صفہ کا یہ گروہ دین اسلام کی سچی خدمت کے لیے موجود تھا۔ اور یہی گروہ ہی نہیں بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ایک سچے خادم تھے۔ جہاں آپ اسلام کی دعوت و تبلیغ فرما رہے تھے اور آپ کی دعوت و تبلیغ سے بڑے بڑے صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا، وہ صحابہ کرام جن کا شمار عشر مبشرہ میں ہوتا ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت سے اسلام قبول فرمایا ہے۔ ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا تھا، اپنے مال سے غلاموں کو آزاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں جب کوئی غلام اسلام قبول کرتا، ان کے مالک، ان کے آقا انہیں بڑی تکلیف دیا کرتے، انہیں بڑا ستایا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملتی تھی فوراً وہاں پہنچ جاتے تھے اور کئی روپیے، لاکھوں کروڑوں کی روپیے خرچ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں کو آزاد فرمایا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ ان کا جو مالک انہیں ستایا کرتا تھا، انہیں تکلیفیں دیا کرتا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سودا کیا، انہیں آزاد کرانے کے لیے 5 اقیہ ان کو دیا۔ کہتے ہیں 5 اقیہ اگر حساب لگایا جائے تقریباً ایک اقیہ جو ہوتا ہے وہ تقریباً 25 یا 30 تولے سونے کے برابر ہوتا ہے۔ تو کہا کہ 5 اقیہ انہیں دے کر کے چھڑا لیا، آزاد کر لیا۔ کہنے والے نے کہا تم نے بہت زیادہ قیمت ادا کر دی، اگر 1 اقیہ پر اڑے رہ جاتے، 1 اقیہ میں بھی بلال کو آزاد کیا جا سکتا تھا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں تم 1 اقیہ کی بات کرتے ہو یا 5 اقیہ کی بات کرتے ہو، اگر بلال حبشی کو چھڑانے کے لیے، آزاد کرانے کے لیے مجھے 100 اقیہ بھی خرچ کرنے پڑتے تو میں وہ بھی خرچ کر دیتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جہاں کہیں مال کی ضرورت پڑی، جہاں کہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مسلمانوں کے سامنے تکلیفیں آئی، مصیبتیں آئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خزانے کے منہ کھول دیے اور مسلمانوں کے لیے پانی کا کبھی کنواں خرید رہے ہیں، کبھی مسجد کی جگہ خرید رہے ہیں۔ اس کا یعنی جب کبھی مسلمانوں کے سامنے کوئی مشکل آتی تھی، کوئی تکلیف آتی تھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ جاتے تھے اور اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کو جیسی صلاحیت سے نوازا صحابہ کرام کے اندر، انہوں نے اپنے اپنی صلاحیتوں کے مطابق دین اسلام کی خدمت کی۔ کسی نے مال کے ذریعے سے کی، کسی نے غلاموں کو آزاد کر کے کی، اور کسی نے میدان جنگ میں کافروں کے ساتھ لڑ کر اور اپنے بہادری کے جوہر دکھا کر اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی خدمت اسلام کو پیش کیا۔ محترم سامعین کرام، یہ صحابہ کرام کا زمانہ گزرتا ہے۔ صحابہ کرام کے بعد بالتسلسل ہم دیکھتے چلے آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے اور ہر دور میں خادمین اسلام کو پیدا فرمایا، اور ایک جماعت اور گروہ دین اسلام کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہی۔ آپ محدثین کرام کو دیکھ لیجئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بخاری لکھی اور دین اسلام کی بڑی خدمت انجام دی۔ بخاری لکھنے کے لیے جو تکلیفیں انہوں نے اٹھائی، جو مشقتیں انہوں نے اٹھائی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے۔ جب کوئی حدیث انہیں لکھنی پڑتی تھی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے تقریباً 6 لاکھ حدیثوں سے چھانٹ کر انہوں نے صحیح حدیثوں کو بخاری کے اندر جمع فرمایا۔ 6 لاکھ حدیثوں سے چھانٹ کر جمع فرمایا، اور مقررات کے ساتھ ہم شمار کریں
تو بخاری شریف کی حدیثوں کی تعداد 7,000 کے قریب پہنچتی ہے. کہاں 6 لاکھ حدیثیں اور کہاں 7,000 حدیثیں. 6 لاکھ حدیثوں سے چھانٹ کر صرف 7,000 حدیثوں کو بخاری شریف کے اندر نقل فرمایا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ہر حدیث لکھنے سے پہلے وضو بنایا کرتے تھے, 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے, اللہ سے استخارہ کیا کرتے تھے, استخارہ کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب دل مطمئن ہو جاتا تھا تب جا کر کے اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا کرتے تھے. وراق ایک شخص ہیں, کہتے ہیں میں ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا تو کیا میں نے دیکھا جب رات ہوتی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رات میں اپنے بستر سے اٹھ جاتے اور چراغ جلاتے اور چراغ جلا کر کے کسی حدیث پر نشان لگاتے پھر سو جاتے. کچھ دیر گزرتی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر کھڑے ہوتے, چراغ جلاتے اور چراغ جلا کر حدیث پر نشان لگاتے پھر سو جاتے. میں نے دیکھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس رات تقریباً 15 سے 20 بار اپنے بستر سے اٹھے, نیند سے بیدار ہوئے اور حدیثوں پر نشان لگایا, چراغ جلایا, حدیثوں پر نشان لگایا اور پھر سو گئے. محترم سامعین کرام, اگر ہمارے گھر میں چھوٹا بچہ ہے, رات میں اگر وہ روتا ہے, 1 مرتبہ رویا, 2 مرتبہ رویا, 3-4 مرتبہ رویا, اس کے بعد اگر اس کا رونا ستانا زیادہ ہو جاتا ہے, ہم اپنے بچے سے بیزار ہو جاتے ہیں, اپنے بچے سے ہم تنگ ہو جاتے ہیں, ہمارے طبیعت میں ہمارے مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حدیثوں سے کتنی محبت تھی, حدیثوں سے کتنا لگاؤ تھا اور دین اسلام کی خدمت کرنے کا کیسا جذبہ تھا کہ رات میں 15 سے 20 بار نیند سے بیدار ہوتے ہیں, چراغ جلاتے ہیں, حدیثوں پر نشان لگاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہوا کرتی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ محدثین کرام کے حالات کو دیکھیں. امام ابو حاتم الرازی وہ فرماتے ہیں, اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے فرماتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا میں نے طلب حدیث کے اندر 1000 فرسخ پیدل چل کر میں نے سفر کیا ہے. 1000 فرسخ میں نے پیدل چل کر سفر کیا ہے طلب حدیث کے اندر, اور 1 فرسخ جو ہے وہ 3 میل کا ہوتا ہے. 3 میل کا 1 فرسخ. کہتے 1000 فرسخ میں نے چل کر سفر کیا اور جب 1000 مکمل ہو گئے فلاں مقام پر پہنچ کر میں نے اپنے سفر کو گننا میں نے بند کر دیا, شمار کرنا میں نے بند کر دیا, پتہ نہیں کتنا چلاؤں گا. اسی طرح ابن طاہر, ان کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر و اعلام النبلہ میں نقل فرماتے ہیں, اور ابن طاہر ارشاد فرماتے ہیں بڑے محدث سے, کہتے ہیں کہ طلب حدیث کے لیے میرے پاس کبھی سواری موجود نہ تھی, میں ہمیشہ سے پیدل چلتا رہا. میں نے پیدل چل کر علم حدیث کو حاصل کیا اور پیدل چلتا تھا میں, میرے پاس سواری نہ تھی. سواری تو چھوڑیے, وہ کہتے ہیں میرے پاس پیر میں پہننے کے لیے چپل بھی موجود نہ تھی. میرے پاس پیر میں پہننے کے لیے چپل موجود نہ تھی. میں بغیر چپل اور جوتوں کے عرب کی تپتے صحرا پر چلا کرتا تھا, پتھریلی زمین پر چلا کرتا تھا, گرم زمین پر چلنے کی وجہ سے, تپتی ریت پر چلنے کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں میری زندگی میں 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ 2 جگہ پر بغداد میں اور مکہ میں گرمی میں چلنے کی وجہ سے مجھے خون کے پیشاب ہوئے. اللہ, کیا کہتے ہیں, گرم تپتی ریت پر چلنے کی وجہ سے, میرے پاس جوتے نہ ہوتے تھے, چپل نہ ہوتے تھے, تپتی ریت پر چلنے کی وجہ سے, گرمی شدت کی وجہ سے مجھے 2 مرتبہ ایسا ہوا, 1 مرتبہ بغداد میں اور 1 مرتبہ مکہ کے اندر مجھے خون کے پیشاب ہوئے. میرے بھائیوں, آپ باہر جائیں مسجد کے, ان بھکاریوں کو دیکھیں جو اپنا ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگ رہے ہیں. ان بھکاریوں کے پیر میں بھی آپ کو چپل نظر آئے گی, ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح, آدھی ادھوری ہی صحیح, چپل پہنے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن وہ وقت کا محدث ہے جسے خون کے پیشاب ہوتے ہیں, جس کے پیر میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہے, لیکن انہوں نے بے سر و سامانی کا, مال و دولت کا شکوہ شکایت نہیں کیا, بلکہ اللہ نے جو صلاحیتیں دی, جیسے حالات میسر فرمائے, دین اسلام کی خدمت انہوں نے انجام دی. ان محدثین کے بعد آپ دیکھیں, ایک بڑے محدث گزرے ہیں جنہیں نواب صدیق حسن خان کے نام سے لوگ جانتے ہیں. نواب صدیق حسن خان, عجیب بات دیکھیے, بس 5 سال کے تھے ان کے والد کا انتقال ہو گیا, یعنی یہ بھی یتیم ہی رہے. 5 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا. بچپن سے علم دین کو حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا, حدیثیں پڑھنا, دین اسلام کی کتابوں کا مطالعہ کرنا,
اور جب ان کے والد کا انتقال ہوا، مورخین لکھتے ہیں کہ والد کے انتقال کے بعد والد محترم نے وراثت میں کتابوں کے علاوہ کوئی اور چیز چھوڑی نہیں تھی، صرف کتابی وراثت میں ملی ان کو، کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے اور کتابیں لکھی، کتابیں لکھنا شروع کیا، غریبی میں، مفلسی میں، ناداری میں کتابیں لکھنا شروع کیا، اور بڑی بڑی کتابیں فتح العلام، شرح بلوغ المرام اور ترجمان القرآن اور اسی طریقے سے الروضۃ الندیہ، ایسی بڑی بڑی تصانیفیں لکھی ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے تقریباً 222 یا 223 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس وقت اس زمانے کی ایک بڑی مالدار خاتون تھی، انہوں نے شیخ علم فضل کو دیکھا اور آپ کی ذہانت و متانت کو دیکھا، تو انہوں نے اس مالدار خاتون نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، نواب صدیق حسن خان کو نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ اس وقت بہت سارے حضرات نے ان کے اس نکاح پر اعتراض کیا، جیسے لوگوں کی عادت ہوا کرتی ہے، لوگوں کی عادت ہوا کرتی ہے اچھائیوں کو چھوڑ کر برائیوں کو ڈھونڈنا، یا برائی نہ ہو تب بھی برائی بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ نکاح پر اعتراض ہوا، بہرحال نکاح ہو گیا۔ اب وہ جو خاتون تھی، بڑی مالدار خاتون تھی، بڑی نیک خاتون تھی، انہوں نے اپنے خزانے کے منہ شیخ کے لیے کھول دیے اور نواب صدیق حسن خان نے اس دولت کا پورا فائدہ اٹھایا، اس مال کا پورا فائدہ اٹھایا، اور جب ایک خالص اور مخلص عالم دین کے پاس جب مال آتا ہے، وہ مال کا کتنا صحیح استعمال کرتا ہے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں گے کہ نواب صدیق حسن خان نے بڑی بڑی کتابوں کو تباہ کیا، حیدرآباد میں، بھوپال میں، دلی میں جہاں میسر آیا بڑی بڑی کتابوں کو تباہ کیا، کتابیں چھاپی، انعامات رکھے حدیثوں کو یاد کرنے پر، اور بہت مال خرچ کیا، بہت مال خرچ کیا۔ حتیٰ کہ اہل علم کہتے ہیں ان کے بارے میں، کیا کہتے ہیں؟ اگر زمانے کی بات کی جائے 10-20 سال نہیں، 50-100 سال نہیں، اور علاقے کی بات کی جائے ہمارا ملک یا پڑوسی ملک نہیں، اہل علم کہتے ہیں پچھلے 1000 سالوں میں اور پورے عرب و عجم میں، پچھلے 1000 سالوں میں اور پورے عرب و عجم میں کسی بھی عالم دین نے ایسا بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا جو نواب صدیق حسن خان نے کارنامہ انجام دیا۔ اللہ، 1000 سالوں میں ان کے جیسے کارنامے کی مثال نہیں ملتی، ایسا کارنامہ نواب صدیق حسن خان نے انجام دیا، اور پورے عرب و عجم کے اندر ایسے کارنامے کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ جب مال آیا، ان علماء کرام نے ایسے کارنامے پیش کیے دین کی خدمت کے لیے۔ غریب تھی تو کیا کیا؟ دلی کے ایک بڑے مشہور محدث ہیں، شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں، ان کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچی ہوئی ہے، اور انہوں نے بھارت کے اندر، اس ملک کے اندر منہج سلف کی داغ بیل ڈالی، اور آپ کے شاگردوں نے مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں پہنچ کر ان کے دعوت کی اور ان کے دعوت کو پھیلایا، ان کے علم کو عام کیا۔ اتنے بڑے محدث ہیں، دہلی کے اندر رہا کرتے تھے، درس حدیث دیا کرتے تھے۔ ایک محدث عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً ان کا نام، دہلی پہنچے شیخ سے ملاقات کے لیے، ریلوے اسٹیشن پر اترا، دیکھا سامان بہت بھاری ہے، ایک کلی کو آواز دی، ایک کلی کو بلایا، اور بلا کر کے اس کلی کو اپنا سامان تھمایا کہ مجھے فلاں فلاں جگہ پر جانا ہے۔ کلی نے سامان لیا اور سامان لے کر کے اسٹیشن کے باہر آیا۔ جب ساری بات ہو گئی تو کلی نے پوچھا کہ حضرت آپ بڑا بھاری سامان لے کر آئے ہیں، آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں یہاں کے شیخ الحدیث جو حدیث کے بڑے امام ہیں اور محدث ہیں، میں ان سے ملنے آیا ہوں، جن کا نام نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ محدث دہلوی ہے۔ وہ سن کر کلی جواب یہ دیتا ہے کہ اللہ کے بندے، میں ہی نذیر حسین محدث دہلوی ہوں۔ اللہ، وہ کلی جواب دیتا ہے میں ہی نذیر حسین محدث دہلوی ہوں، یعنی دن میں مسجد پر بیٹھ کر آبی سے پڑھایا کرتے ہیں، اور رات میں اٹھ کر کے کلی کا کام کیا کرتے ہیں تاکہ گھر کی روزی روٹی چلائی جائے۔ انہوں نے اپنے بے سر و سامان کا شکوہ نہیں کیا، جیسے میسر آیا دین کی خدمت کرنے کے لیے انہوں نے اپنا وقت نکالا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے؟ گھڑی بنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں منگل اور جمعہ کے علاوہ ہر دن 3 گھنٹے گھڑی بنانے کا کام کرتا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی گھر کی ضروریات پورا کر سکوں۔ اس کے بعد باقی وقت میں حدیثوں کے مطالعے میں، دین اسلام کی کتابوں میں مطالعے میں لگایا کرتا تھا، اور گھنٹوں گھنٹوں میں پڑھا کرتا تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے، شیخ البانی کے بارے میں، ایک مرتبہ ابن ابی دنیا کے ایک رسالے کے بارے میں انہیں کچھ خیال آیا۔ انہوں نے ایک لکھنے والے سے کہا کہ ابن ابی دنیا کا رسالہ لکھو، تم تحریر کرو۔ جب لکھنا شروع کیا اس رسالے کو،
تو انہیں معلوم ہوا کہ اس رسالے کا ایک ورق غائب ہے، ایک صفحہ غائب ہے۔ شیخ البانی کے بارے میں آتا ہے، وہ خود فرماتے ہیں میں نے ایک ورق کو ڈھونڈنے کے لیے، ایک صفحے کو تلاش کرنے کے لیے 500 مجلات کا میں نے مطالعہ کیا۔ میں نے 500 مجلات ڈھونڈے، اور مکتبہ ظاہریہ کی جو لائبریری تھی وہ بڑی بڑی الماریاں اس لائبریری میں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے سیڑھیوں پر چڑھ چڑھ کر کے الماری میں تلاش کیا، پوری مکتبہ ظاہریہ کی پوری لائبریری میں نے ڈھونڈ نکالا ایک صفحہ کی تلاش کے لیے، لیکن مجھے وہ صفحہ کہیں نہیں ملا۔ لیکن کہتے ہیں اس صفحے کو ڈھونڈنے میں مجھے بہت بڑا علمی فائدہ ہوا۔ محترم سامعین کرام دیکھیے کیسی قربانی، ایک صفحے کو ڈھونڈنے کے لیے پوری الماری چھان دی۔ یہ محدثین کرام ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں، اور میرا موضوع ادھورا رہ جائے گا اگر میں دین اسلام کی خدمت میں جو خواتین کا کردار ہے اس پر اگر میں روشنی نہ ڈالوں، میرا موضوع ادھورا رہ جائے گا۔ جہاں صحابہ کرام میدان ایک جنگ میں پہنچ کر اپنی قربانیاں پیش کیا کرتے تھے، وہیں پر صحابیات بھی دین اسلام کی خدمت کے جذبے سے معمور ہو کر میدان جہاد میں پہنچا کرتی تھی، اور وہ کیا کرتی تھی؟ وہ مجاہدین کو پانی پلانے کا کام کیا کرتی تھی۔ صحابیات کا معمول تھا مجاہدین کو پانی پلانے کا کام کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ ام المؤمنین مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے اندر انہوں نے مسلمان سپاہیوں کو پانی پلانے کا کام کیا۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجاہدین کو کھانا بنا کر کھلانے کا کام کیا کرتی تھی۔ ام دفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ کیا کرتی، ایک خیمہ لگاتی اور اس خیمے میں زخمی سپاہیوں کو لا کر ان کی مرہم پٹی کا کام کیا کرتی تھی۔ تو ایسے صحابیات کی قربانی دین اسلام کی خدمت کے لیے۔ ام عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے یہ غزوہ احد کے اندر مسلمان سپاہیوں کو پانی پلانے کا کام کیا کرتی۔ آپ بیعت رضوان میں بھی شریک رہی، فتح مکہ میں شریک رہی، غزوہ خیبر میں ام عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہی، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مسلمہ کذاب پیدا ہوا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر لشکر کشی فرمائی اور صحابہ کرام کو بھیجا لڑنے کے لیے۔ تو جہاں صحابہ کرام نے اور دیگر مسلمانوں نے اس جنگ میں شرکت کی، وہیں پر ام عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوتی ہیں، اور مورخین لکھتے ہیں اس جنگ میں شریک ہونے کی وجہ سے ام عمارہ کے بدن پر 12 زخم آئے اور ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اللہ اکبر، دیکھیے عورت ہے، ایک عورت ہے، لیکن دین اسلام کی خدمت کا جذبہ کیسے ہے۔ 12 زخم کھاتی ہیں اور ایک ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ بطوطہ جو بہت بڑا سیاح ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے سفر کے دوران بلخ پہنچا۔ بلخ پہنچنے کے بعد میں نے وہاں دیکھا ایک بڑی عالیشان مسجد تعمیر کی گئی، بڑی عمدہ بڑی اونچی عمارت ہے مسجد کی، عالیشان مسجد تعمیر کی گئی۔ میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ مسجد کی تعمیر کس نے کی ہے، تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اس مسجد کو بنانے والی ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، ایک عورت نے اس مسجد کو بنایا ہے۔ اور اس کا واقعہ کیا ہے؟ کہتے ایک مرتبہ جو عباسی خلیفہ تھا وہ خلیفہ بلخ والوں پر بہت ناراض ہوا، اور اس نے بلخ والوں پر ایک موٹی رقم کا تاوان چڑھا دیا اور کہا کہ تاوان تمہیں ادا کرنا ہے، اپنے قاصد کو بھیجا۔ اب جو لوگ تھے غریب عوام تھے، تو وہاں کے عوام جو عورتیں اور بچے تھی ایک خاتون کے پاس پہنچی جو اس وقت خلیفہ کے گورنر داؤد بن علی کی بیوی تھی۔ وہ جو عورت تھی خلیفہ کے گورنر داؤد بن علی کی بیوی تھی۔ یہ عورتیں وہاں پر گئی اور جا کر انہوں نے اپنا حال بیان کیا اور کہا کہ ہم تاوان نہیں ادا کر سکتے۔ تو اس عورت نے کیا کیا؟ اپنا ایک قیمتی لباس نکالا، اور اس لباس کے اندر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور اس لباس کو ان عورتوں کے حوالے کیا، اس قاصد کے حوالے کیا، اور کہا کہ اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دینا میرا یہ لباس ان کے تاوان سے زیادہ قیمتی ہے، اسے بیچ کر کے ہمارے گاؤں والوں کا تاوان وصول کر لینا۔ اپنا لباس دے کر کے بھجوا دیا۔ وہ قاصد بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے دیکھا اتنا قیمتی لباس ہے، تفصیل معلوم کی، اس کو غیرت آئی، کہا کہ ایک عورت، ایک خاتون مجھ سے زیادہ سخی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے لباس واپس کروا دیا اور تاوان بھی معاف کر دیا، بلخ والوں کا تاوان معاف کر دیا اور لباس واپس کروا دیا۔ آپ ذرا سنیے میری بہنوں، آپ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے اس کے اندر۔
وہ لباس جب واپس آیا اس عورت کے سامنے رکھا، قاصد سے اس عورت نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہوا؟ قاصد نے جواب دیا کہ بادشاہ نے تاوان معاف کر دیا اور لباس واپس کر دیا۔ اب وہ خاتون پوچھتی ہے نیک دل، کیا میرے اس لباس کو تمہارے بادشاہ نے دیکھا؟ قاصد نے کہا کہ ہاں بادشاہ نے آپ کے لباس کو دیکھا۔ وہ خاتون کہتی ہے ایسا لباس جس پر کسی غیر محرم کی نظر پڑتی ہو، میں ایسا لباس نہیں پہن سکتی، لہٰذا یہ لباس بیچ دیا جائے، اس کو بیچ کر کے جو بھی قیمت آتی ہے اس قیمت سے مسجد کی تعمیر کی جائے۔ اللہ دیکھیے کیسی نیک دل خاتون رہی، کیسے کیسے اللہ والی خاتون رہی ہوگی کہ اپنے جس لباس پر کسی مرد کی نظر پڑتی ہے کہا کہ میں اپنا لباس ایسا پہننے پر آمادہ نہیں ہوں، میں ایسا لباس نہیں پہن سکتی۔ ہمیں شرم آنی چاہیے۔ ایسی کئی خاتون ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل بھی ہے، ماشاءاللہ بڑی باحیا خواتین موجود ہیں، لیکن اللہ جن کو مال دیتا ہے حالات بگڑ جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی اتنے ماڈرن ہو جاتے ہیں، اتنے فیشنیبل ہو جاتے ہیں کہ درزی کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے کیا کہ کپڑوں کا ناپ دیا کرتی ہیں۔ وہ عورت کیسی رہی ہوگی؟ اللہ۔ اسی طرح ایک آخری واقعہ بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں دین اسلام کی خدمت کے لیے خواتین کا کیا کردار رہا ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے، کہتے ابو قدامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مجاہد گزرے ہیں، کئی معرکوں میں کئی جنگوں میں انہوں نے شرکت کی۔ ایک مرتبہ حرم مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا، آ کر کے انہوں نے ابو قدامہ سے پوچھا ابو قدامہ تم نے اللہ کے راستے میں جنگیں تو بہت لڑی ہوں گی، تم نے اللہ کے راستے میں معرکے تو بہت لڑے ہوں گے، لیکن کیا ان جنگوں میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جو بڑا دلچسپ ہو؟ اگر کوئی دلچسپ واقعہ پیش آیا ہے تو ذرا مجھے سناؤ۔ ابو قدامہ شامی کہتے ہیں ہاں، کہتے ہیں رقہ شہر میں پہنچا اور وہاں عیسائیوں کے ساتھ ہمارا جہاد تھا، عیسائیوں کے ساتھ ہماری جنگیں ہونے والی تھی۔ دن بھر میں الگ الگ مسجدوں میں گھومتا رہا، لوگوں کو مسلمانوں کو ان کے سامنے جہاد کے فضائل کو بیان کیا اور اللہ کے راستے میں لڑنے پر میں نے آمادہ کیا۔ دن بھر گھومتا پھرتا رہا، واعظ و نصیحت کرتا رہا، رات ہو گئی۔ رات ہونے کے بعد میں نے کرائے پر ایک مکان لیا اور مکان میں جا کر میں سو گیا۔ رات کا ایک بڑا حصہ گزرا، اچانک میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں شہر میں اجنبی آدمی تھا، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس رات کو میرے دروازے پر دستک کون دینا ہے۔ میں نے اٹھا، میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا رات کے تاریکی میں ایک نئے خاتون ہے، چادر میں لپٹی ہوئی ہے، پردے میں لپٹی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہے اور ایک ہاتھ میں ایک چٹھی ہے۔ مجھ سے پوچھتی ہے کیا ابو قدامہ شامی تم ہی ہو؟ میں نے کہا ابو قدامہ میں ہی ہوں۔ اس نے مجھے سلام کیا اور وہ تھیلی اور چٹھی میرے ہاتھ میں پکڑایا اور وہاں سے نکل گئی۔ کہتے ہیں اپنے کمرے میں آیا، میں نے تھیلے کے بازو میں رکھا اور وہ کاغذ کا ٹکڑا کھول کر میں پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، اس خاتون نے لکھا تھا کہ آپ نے آج مسلمانوں کو آمادہ کیا، عیسائیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے مال خرچ کرنے پر آمادہ کیا، صدقہ خیرات کرنے پر آمادہ کیا، لیکن میں غریب خاتون ہوں، میں مسکین خاتون ہوں، ایک مفلس عورت ہوں، میرے پاس اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن میرے بڑے لمبے بال تھے، میں نے اپنے بالوں کو کاٹ دیا اور بالوں کو کاٹ کر میں نے اس کی ایک رسی بنائی، اس رسی کو میں نے اس تھیلے میں ڈال دیا ہے۔ آپ جب کل جہاد کے لیے نکلیں گے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر، جب راستے میں آپ کہیں پر پڑاؤ کریں گے تو میرے بالوں کی رسی سے گھوڑے کے پاؤں کو باندھ دینا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب میرے بالوں کی رسی کو گھوڑے کے قدموں میں دیکھے گا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس عمل سے راضی ہو جائے اور مجھے بخش دے۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ اس طرح کا یہ کام کرنا اسلام میں جائز نہیں، لیکن اس کا جذبہ دیکھیے، دین اسلام کی خدمت کرنے کا، دین اسلام پہ کام آنے کا جذبہ کیسا ہے۔ اپنے بالوں کی رسی بناتی ہے اور کہتی ہے کہ گھوڑے کے پیروں کو میرے بالوں سے باندھ دینا۔ اللہ اکبر، کیسا دین اسلام کا خدمت کا جذبہ رکھنے والی عورت تھی۔ تو محترم سامعین کرام، میرے اس خطبہ جمعہ کا یہ پیغام نہیں ہے ہم شکایت نہ کریں، میرے پاس مال ہوتا تو میں یوں کرتا، میرے پاس عہدہ ہوتا تو میں فلاں کام کرتا۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ نے جو صلاحیت آپ کو دی ہے، جس حال میں آپ کو رکھا ہے، جو حالات میسر ہیں، اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں اس کو کام میں لائیں، اور اللہ نے ہمیں جس طریقے سے رکھا ہے اسی حالت میں دین اسلام کی خدمت کرنے والے ہم بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔